کشمیر کی سرد ہواؤں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ پہاڑوں کی اوٹ میں چھپی برفیلی شام دل کو چھو لینے والی ہوتی تھی۔ اسی کشمیر کی وادیوں میں احمد پہلی بار آیا تھا، ایک فوٹوگرافر جو اپنے شہر سے دور صرف اپنی زندگی کی تھکن بھلانے نکلا تھا۔ جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر وہ مناظر بنا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ گلابی سٹول، لمبے کالے بال اور آنکھوں میں سرد ہوا جیسی گہرائی۔ احمد نے کیمرہ نیچے کیا اور پہلی بار اسے لگا جیسے پوری وادی ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ زاوا نے مسکرا کر پوچھا، آپ یہاں نئے آئے ہیں؟ احمد نے سر ہلایا۔ ہاں، شاید کشمیر نے مجھے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ وہ ہنسی احمد کے دل پر کہیں نقش ہو گئی۔ یہ احمد اور زاوا کی پہلی ملاقات تھی، لیکن دل کی دھڑکنوں نے پہلی بار ایک ہی زبان بولی۔ چند دنوں میں وہ دونوں اکثر ملنے لگے، کبھی باغ شالیمار میں، کبھی دریا کے کنارے، کبھی گرم چائے کے کپ کے ساتھ۔ احمد کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس وادی سے پیار نہیں کر رہا بلکہ اس وادی میں رہنے والی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ ایک شام برف باری ہو رہی تھی۔ زاوا ریشمی شال میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ احمد، اگر زندگی نے ہمیں الگ کر دیا تو؟ احمد نے نرمی سے جواب دیا، پیار کرنے والے الگ کب ہوتے ہیں، لوگوں کا کہنا الگ بات ہے، دل کا فیصلہ الگ ہوتا ہے۔ زاوا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر یہ لمحہ رک سکتا تو میں پوری زندگی اسی پل میں گزار دیتی۔ احمد نے پہلی بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کشمیر کی سردی اس ایک لمس سے شکست کھا گئی۔ محبت جب گہری ہو جائے تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک صبح زاوا نے احمد کو بلایا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ احمد، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ کہو زاوا، میں سن رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میرے گھر والے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، ایک لڑکا جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ احمد کا دل جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ تو تم نے کیا سوچا ہے؟ زاوا کی آواز کانپ گئی۔ احمد، میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، لیکن اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرے پاس اختیار نہیں، میں نے کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کیا۔ احمد نے خاموشی اختیار کی، وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط شخص بھی محبت میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے زاوا نے احمد کو ڈل جھیل کے کنارے بلایا۔ احمد، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں زاوا، ناراض ہونے کا حق تب ہوتا ہے جب انسان کسی پر مالک۔ میں نے ہمیشہ تمہیں آزاد دیکھا ہے، آزاد چاہا ہے۔ زاوا رونے لگی۔ کاش میں تمہیں اپنی زندگی بنا سکتی، کاش میں خود کا فیصلہ خود کر سکتی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، جاؤ زاوا، اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھ، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا نام بھی ہے۔ زاوا نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی میرے احمد۔ وہ آخری گلے ملا، آخری بار ہاتھ تھامے اور آخرکار آخری بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روتے ہوئے الوداع کہہ دیا۔ زندگی نے دونوں کو الگ کر دیا مگر ان کے دلوں کو جدا نہ کر سکا۔ احمد واپس اپنے شہر آ گیا۔ اس نے فوٹوگرافی چھوڑ دی کیونکہ ہر تصویر میں اسے زاوا کا چہرہ نظر آتا۔ زاوا شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ہر رات کشمیر کی برفیلی ہوائیں سن کر ایک ہی دعا کرتی، کاش میں احمد کو ایک بار دیکھ سکوں۔ لیکن کچھ دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ صرف دل کے اندر دبی رہتی ہیں۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک دن احمد دوبارہ کشمیر آیا، ایک فوٹوگرافی نمائش کے لیے۔ وہ ڈل جھیل کے اسی کنارے کھڑا تھا جہاں زاوا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکا سا گلابی شال اڑا، بالکل ویسا جیسا زاوا پہنا کرتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مسکرا دیا، شاید کچھ یادیں بھی انسان کے ساتھ چلتی ہیں چاہے لوگ ساتھ نہ رہیں۔ آسمان پر برف گر رہی تھی۔ احمد نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور پہلی بار بے اختیار مسکرا کر تصویر بنائی۔ زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف محبت نے ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی۔ احمد اور زاوا ایک دوسرے کے نہ ہو سکے مگر محبت وہ آج بھی ان دونوں کے دلوں میں زندہ تھی، بالکل کشمیر کی پہاڑوں کی طرح کے دلوں میں زندہ تھی، بالکل کشمیر کی پہاڑوں کی طرح، بالکل کشمیر کی پہاڑوں کی طرح دلوں میں زندہ تھی، بالکل کشمیر کی پہاڑوں کی طرح۔